ماحول اور معاشرے میں 7 قصیدے ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے سبا معلقہ. وہ قصیدے آج بھی ادب کی تاریخ میں محفوظ ہیں. اور سبا معلقہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے ایک اعزاز پیش کیا جاتا ہے نا اس معاشرے میں جس کلام کی بہت پذیرائی کی جاتی، اسے سونے کے پتھروں پہ کندہ کرا دیا جاتا یا مخملی لحافوں پہ سونے کے پانی سے لکھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار سے آویزہ کر دیتے اور کہتے تھے کہ یہ ایک آنر ہے. سبا معلقہ کہتے ہیں وہ 7 قصیدے جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آویزہ کیے گئے. عربوں نے انہیں اعزاز دیا، قبولیت عامہ حاصل ہوئی، اور بلا شبہ وہ قصیدے وہ آج بھی موجود ہیں. دنیا کی بڑی اچھی جامعات میں ان کی تدریس ہوتی ہے، اور بلا شبہ سبا معلقہ ادب کا ایک شاہکار ہے جن کا جواب شاید دنیا کے لٹریچر میں موجود نہیں ہے. کوئی خاص، کوئی شاید ہی ایسا شاہ پارا ہوگا کہ جنہیں سبا معلقہ کے مقابلے میں رکھا جائے. بلا شبہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر سورہ کوثر نازل ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے لکھا اور بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ آویزہ کر دیا. جب ان لوگوں نے یہ سورہ کوثر پڑھی، وہ جان کے دشمن تھے، خصت کے کس مقام پہ تھے، لیکن خصت قلبی کے ان حامل لوگوں نے بھی مبنی پر انصاف فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ کہہ کر اپنے 7 قصیدے اتار لیے کہ جو تعریف محمد مصطفیٰ کے رب نے محمد مصطفیٰ کی کرتی ہے، جو سورہ کوثر کی شان فصاحت و بلاغت ہے، کسی کلام کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے اس کلام کے مقابلے میں آویزہ کیا. دنیا کا کوئی کلام یہ استحقاق ہی نہیں رکھتا. یہ ہمارے ساتھ پڑھے شاعروں کے قصیدے یہ حق ہی نہیں رکھتے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے کہ انہیں سورہ کوثر کے مقابلے میں بیت اللہ کی دیوار سے آویزہ کیا. جی دیکھیے آخر اس سورہ کوثر میں وہ کیا گہرائی ہے. وقت کی تنگ دامانی اجازت نہیں دے گی، نہ میرے پاس علم کا وہ مقام ہے، نہ میرے بیان میں وہ صلاحیت ہے کہ اللہ کے اس کلام کی تفسیر کا حق ادا ہو سکے. چند تمہیدی باتیں جو کہ ہمارے اکابر مفسرین نے لکھی ہیں، تشریحات بھی نہیں، تفسیرات بھی نہیں، اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں چند تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی سمجھیے. مفسرین نے جو لکھا ہے اس کی گہرائی میں جانے کی مجھ میں سختی نہیں ہے. چند تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اگر وہ چند باتیں ہی سمجھ میں آ جائیں تو یہ جتنی الجھنیں آج پیدا ہو گئی ہیں، یہ جتنے مخاصمے آج کھڑے کر دیے گئے ہیں، اللہ کے کلام کو حکم بنانے کے بعد ان کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دی. دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ اللہ کی ذات ہے وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب بھی اپنے محبوب کو نوازنے کی بات کرتا ہے تو اپنا ذکر وحدانیت کے سیغے سے نہیں کرتا جس کا ترجمہ ہو میں. جی ہمیشہ جمع متکلم کا سیغہ استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. عموم ہمیشہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وہ ہے ایک. عارفین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کی ذات تو ایک ہے لیکن اس کی صفت ایک نہیں ہے. انگنت صفتیں ہیں. یہ اسماء حسنہ ہے نا 99. قرآن مقدس کے آغاز میں 99 اسماء ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں یہ 99 اسماء ہوں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. لیکن اللہ کے نام 99 نہیں ہے. ان میں سے ہر اسم اس کی ایک صفت کی نمائندگی کرتا ہے. یہ 99 ناموں کا اظہار تو ہم جیسے ناقص لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ رحمت حق بہانا جو ہے
ہم یہ 99 نام ہی ورد کر لیں، انہیں ہی یاد کر لیں تو اللہ اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما دے۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اس فقیر کے سینے میں اللہ کے 10,000 نام محفوظ ہیں، 10,000 نام۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا بھی ان کے علم ظاہری کے حوالے سے ہے، علم باطنی کی طرف جائیے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی ایک نظر اٹھتی ہے تو ایک نظر میں 1,00,000 سے زیادہ اسماء کی تجلیات کا فقیر کی ایک نظر 1,00,000 سے زیادہ اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ہر لحظہ نیا طور نہیں بلکہ تجلی، ہر لحظہ نیا طور نہیں بلکہ تجلی۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، قطرہ قطرہ اس کی شان کبریائی کا مظہر ہے۔ تارا ٹوٹا تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، تارا ٹوٹا تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، چاند نکلا تو تیرا چہرہ زیبا دیکھا۔ اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی صفات کا شمار سوائے اس کے کوئی کر نہیں سکتا۔ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں فقیر کی ایک نظر میں 1,00,000 اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی صفات کتنی بے کنار ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کو نوازتا ہے تو اس کی ساری صفات اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کی صفات کا آخری کنارہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ تراجم اٹھائے نا تو نیچے کوئی لکھ دیتے ہیں حاشیے میں کہ جنت کی ایک نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر، بلا شبہ ہے۔ میدان محشر میں ایک حوض ہے، اس کا نام ہے کوثر، بلا شبہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہی تو حضور کے تصرف میں نہیں ہے، ساری جنت کا تصرف ہی حضور کے پاس ہے، ساری جنت حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ جی ماشاءاللہ، جب ساری جنت اور 8 جنتیں ہیں، ان 8 جنتوں کے ذکر پہ قصیدے نہیں اترے تو ایک نہر کے ذکر پہ قصیدے کیسے اتر گئے؟ میدان محشر میں حضور کی ایک شان تو نہیں ہے نا کہ حوض کوثر کا تصرف ہے، لوائے حمد بھی حضور کے ہاتھوں میں ہے، مقام محمود پہ بھی اللہ کے محبوب فائز ہے، شفاعت کبریٰ بھی انہی کے لیے ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، محشر میں ساری شانیں ہیں ہی ان کے محبوب کے لیے۔ تو جب سارے تذکروں پہ قصیدے نہیں اترے تو ایک حوض کوثر پہ قصیدے کیسے اتر گئے؟ معاملہ اس سے بھی کچھ آگے کا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم مبالغہ۔ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب کو سننے والے ہیں، آپ کا ذوق بھی بڑا سلامت ہے، آپ کی توجہ بھی ہے جی۔ تو میرا کوئی ایسا تقاضا نہیں کہ نعرے لگائیں یا ہر بات پہ داد و تاثیر کے خواہ مخواہ ڈوک رہتے ہیں، تو میرے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ صیغہ ہے اسم مبالغہ۔ مبالغہ ہم بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی پنجابی میں بھی بڑی کثرت سے مبالغہ ہوتا ہے جی، لیکن ہمارے مبالغے میں اور عربوں کے مبالغے میں قدرے فرق ہے، بلکہ کافی زیادہ فرق ہے جی۔ ہم مبالغہ کہتے ہیں کہ تکلفاً، اگر وہ بھی کوئی بڑی ناگزیر ضرورت ہو تو تھوڑا سا سچ بول دیا جائے، ورنہ اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں جی۔ تو جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کیے جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں مبالغہ۔ لیکن عربوں کی جو مبالغہ آرائی ہے وہ محض مبالغہ آرائی نہیں ہے، وہ اس میں مبالغہ ہے۔ اس کا تعلق سچ اور جھوٹ سے ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی معنی کی آخری انتہا کو بیان کرنا ہو، کسی بھی معنی کی آخری انتہا کہ جس سے زیادہ انتہا ہو نہ سکے، جس سے زیادہ تعداد عالم امکان میں ہو ہی نہ، جب آخری انتہا کسی بھی معنی کی بیان کرنی ہو تو
تو اس کے لیے عرب جو صیغہ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ۔ یہ تبلیغ جو ہوتی ہے نا یہ بھی اسی مادے سے ہے، بلغہ۔ تبلیغ کیا ہوتا ہے کہ بات جس طرح سمجھانی مقصود ہونا، جب سمجھانے کا حق ادا کر دے تو وہ تبلیغ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں کہ دل کی گہرائی تک بات کو اتارنا، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، پیار سے۔ ہم تبلیغ کسے سمجھتے ہیں؟ ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور پشت کے پیچھے جہنم کے الاؤ دہک رہے ہو، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہو، وہ ہے تبلیغ۔ جی واعظو آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے، واعظو آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ تو تبلیغ کوئی محض ڈرانے کو نہیں کہتے، تبلیغ سمجھانے کو کہتے ہیں۔ دل میں جو اترتا ہوا حرف ہے نا، جب اس سے خدا کا پتہ ملتا ہے تو یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ دل میں اترتے ہوئے حرف سے جب خدا کا پتہ ملتا ہے تو اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جی سمجھانے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بچہ بالغ ہو گیا، کیا مطلب ہے نا؟ بچپن ہے، رخصت ہے، ابھی نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، اس سے کوئی پرسش نہیں ہے، اب رخصت کی آخری حد آ گئی ہے۔ بلوغت کیا ہے؟ رخصت کی آخری حد آ گئی ہے اور ذمہ داری کا پہلا دن شروع ہو گیا۔ تو مبالغہ ہے کسی بھی معنی کی آخری حد کو بیان کرنا۔ تو الکوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ۔ اور کس سے اس میں مبالغہ ہے؟ ایک ہے قلت، قلت کہتے ہیں کم کو، اور ایک ہے کثرت، کثرت کہتے ہیں زیادہ کو۔ جب کثرت کی بھی آخری حد ہو، جتنی عالم امکان میں جس سے زیادہ کثرت ممکن ہی نہ ہو سکے، جب کثرت کی بھی انتہا بیان کرنی ہو تو اسے کہا جاتا ہے الکوثر۔ اتنا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے محبوب، کثرت کی آخری حد کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا۔ کثرت کی آخری حد کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا۔ اور یہ آخری حد سے بھی بات جو ہے وہ کما حقہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ دیکھیے کہنے والا کون ہے، یہ مالک بنانے والا کون ہے؟ مالک بنانے والا ہمارا پاک پروردگار ہے۔ اور ہماری قلت میں اور ہماری کثرت میں اور ہمارے مالک کے پیمانے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے حضرات گرامی مرتبت، یہ جو دنیا ہے اور اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں، کیا کوئی شخص انہیں شمار کرنا چاہے تو کیا شمار کر سکتا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ سعدی کہتے ہیں کہ ہر نفس ہے کہ می ربط بر دو نعمت متضمن است، ممد حیات است کو مفرح ذات است۔ یہ ایک سانس، بے قیمت سا سانس، کبھی کسی نے اس سانس کی قیمت کا تعین کرنے کی کوشش کی؟ یہ سانس بے قیمت سا سانس ہے نا، لیکن یہ کتنا قیمتی سانس ہے۔ اس انسان کی سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ اس کی زندگی۔ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے نا۔ زندگی ہے تو عزت ہے، زندگی ہے تو شہرت ہے، زندگی ہے تو انسان دولت کا استعمال کر سکتا ہے، زندگی ہے تو صحت اور سلامتی کا احساس ہے۔ تلخ گزرے کہ شاد ماں گزرے، تلخ گزرے کہ شاد ماں گزرے، زندگی ہو تو کیوں گراں گزرے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی جو سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ کی حکمت نے اس سب سے قیمتی چیز کو کس سے استوار کر دیا ہے؟ ایک بالکل بے قیمت سانس کی ڈوری کے ساتھ۔ جی بر دو نعمتیں متضمن است۔ یہ سانس جب وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو توانائیاں لے کے جاتا ہے، آکسیجن لے کر جاتا ہے، زندگی کی نوید لے کر آتا ہے۔ یہی سانس جب باہر آتا ہے تو مفرح ذات است، طبیعت کی کثافتوں کو دور کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لے کر آتا ہے۔ تو دیکھیے 24 گھنٹے میں ہم کتنے سانس لیتے ہیں؟ جب ایک سانس کی قدر و قیمت کو ہم گن نہیں سکتے تو 24 گھنٹے میں انسان پہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، انسان شمار کرنا چاہے تو شمار کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو باقی دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں گننا چاہے تو کیا گنے گا؟ لیکن اللہ نے کتنی بے نیازی سے اعلان کروایا، کل متاع دنیا قلیل۔ اے میرے پیارے محبوب،
دنیا اور مافیہ اور یہ نعمتیں ساری قلیل ہیں. تو میاں دیکھو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جسے اللہ قلت کہہ رہا ہے، جسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے، اسے تو ہم شمار نہیں کر سکتے. جسے اللہ کثرت کہے گا اسے کون گنے گا، اور جسے اللہ الکوثر کہے گا اس کا شمار کون کرے گا. سبحان اللہ حق. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے ہم اسے گن نہیں سکتے. جسے اللہ کثیر کہے گا اسے کون گنے گا، اور جسے اللہ الکوثر کہہ رہا ہے اسے کون شمار کرے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس کثرت کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا. اس کثرت کی انتہا کا مالک ہے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو بنا دیا ہے. اس لیے کہ قلت تو آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے. قلت تو آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے. جبریل امین نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے اس احد کے، آپ چاہیں تو اس احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے. لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ احد تو کیا پوری سرزمین عرب بھی سونے کی ہو جائے، پوری دنیا بھی سونے کی ہو جائے تو ہے تو متاع دنیا، اور متاع دنیا قلیل ہے. یہ اللہ کے محبوب کے شایان شان ہی نہیں. سبحان اللہ حق. اور کثرت تو وہ محبوب کو جی جلیل صاحب کی والدہ انہیں باہر یاد فرما رہی ہیں. ان کی صحت ناساز ہے. جلیل صاحب کی والدہ محترمہ ان کی صحت ناساز ہے تو وہ انہیں باہر بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سب کو آپ تو حضرات گرامی مرتبہ قلت تو اس محبوب کے شایان شان ہی نہیں ہے. کثرتیں تو یہ خود تقسیم کرتے جی. میں یوت الحکمہ فقط اتیا خیرن کثیرہ. جسے خیر حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا. یہ حکمت ملتی کہاں ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو قلت تو ان کے شایان شان ہی نہیں. کثرتیں یہ خود تقسیم کرتے ہیں. جب ان کثرتوں کے تقسیم کرنے والے کو اللہ عطا کرے گا تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. عالم امکان کی کثرتوں کی آخری انتہا کا مالک اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ یہ جو قلت ہے نا اور کثرت ہے، کوثر ہے، یہ ہے صفت، موصوف نہیں ہے. صفت ہمیشہ اپنے تعارف کے لیے کسی موصوف کی محتاج ہوتی ہے. میں کہوں ڈاکٹر صاحب آگے، ڈاکٹر ہونا بھی ایک صفت ہے نا. تو کون سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں؟ ڈاکٹر فضیل تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال عمری تشریف لائے ہیں. تو تعارف کروانا پڑے گا نا. صرف تو تعارف کے لیے ذات کی، موصوف کی محتاج ہوتی ہے. میں کہوں عالم آ گئے تو اس سے تو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ کون تشریف لائے. میں کہوں داد خان آ گئے، اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون مدحت سرائے رسول ہے. میں کہوں شاعر آ گئے تو یہ وصف بیان کرنے سے تعارف ادھورا رہتا ہے. تو یہ جو قلت ہے یہ بھی وصف ہے، کثرت ہے یہ بھی وصف ہے، الکوثر بھی وصف ہے. اللہ نے وصف تو بیان کر دیا لیکن موصوف بیان نہیں کیا. یہ اللہ کا کلام ہے. اگر ادھورا پن ہوتا تو وہ 7 قصیدے نہ اترتے. واقعہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی ایک صفت کوثر کی مقدار میں دی ہوتی تو اس کا ذکر ہو جاتا. کوئی ایک نعمت کوثر کی مقدار میں دی ہوتی تو اس کا ذکر ہو جاتا. اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ الکوثر دی. صورت ہے تو الکوثر ہے، سیرت ہے تو الکوثر ہے، مقامات ظاہری ہے تو وہ الکوثر ہے، کمالات باطنی ہے تو وہ الکوثر ہے، معجزات ہیں تو وہ الکوثر ہے، آل پاک کے کمالات ہیں تو وہ الکوثر ہے، صحابہ کے فضائل ہیں تو وہ الکوثر ہے، امت کے خصائل ہیں تو وہ الکوثر ہے، ان کی کتاب کے محاسن ہیں تو وہ الکوثر ہے، معرفت کے ابواب و مقامات ہیں تو وہ بھی الکوثر ہے. کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کا چھوڑا جائے؟ تیری سب ادائیں ہیں دل نشیں، کروں سب سے پیار جدا جدا. میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ الکوثر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میاں جو کہتے ہیں کہ اس کے محبوب کا ایک وصف بھی ادا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اس لفظ پہ غور کر لو، وہ جھوٹ نہیں کہتے جی. کہیں سے تذکرہ شروع کرو گے تو وہ جو قلتیں شمار نہیں کر سکتے. تم
یہ اللہ ہی ہے جو اپنے محبوب کی شان سمجھ سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے. کسی بھی وصف کا تذکرہ کرو گے بات کوثر تک لے جانی پڑے گی. ہم جو قلتوں کے ساحل پہ درماندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کثرتوں کے سمندر میں کیسے اتریں گے اور ہم الکوثر کی کائنات کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ سبحان اللہ. ہم کیسے سمجھیں گے الکوثر؟ ہم درماندہ لوگ، ہم حیران و پریشان لوگ، ہم تحیر میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہم قلتوں کے شمار نہ کر سکنے والے لوگ کوثر کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے اور بیان کوئی کرے گا تو کیسے بیان کرے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. ایک لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مالک بنا دیا. جی مالک بنا دیا. عربی زبان میں جو اعطا ہے نا جسے ہم عطیے والے اعطا سے سمجھے اس میں مطلق دے دینا نہیں ہے. امانتاً بھی کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے، وقتی طور پر بھی کسی کو کچھ تفویض کیا جاتا ہے. کوئی اختیارات ایسے ہوتے ہیں جس کی مدت محدود ہوتی ہے، وہ اختیارات دے کر چھین بھی لیے جاتے ہیں. لیکن اعطا ایک ایسی امانت کو کہتے ہیں کہ جو دی جائے اور تصرف بھی دی جائے. اے محبوب کوثر کا مالک بنایا ہے جسے چاہے اپنے حسن کی خیرات سے نوازا. ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا جسے چاہے اپنے حسن کی خیرات تقسیم کی، جسے چاہے اس میں سے حصہ دے. یہ کوثر کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے، تصرف کا اختیار دیا. حضور کتنے متصرف ہیں. ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ربیہ بن کعب اسلمی، بڑے باذوق انسان، اللہ نے انہیں کتنا سلیم الفطرت بنایا ہے. ان کا مشغلہ کیا ہے؟ وہ کتنے خوبصورت انسان ہیں. حضور کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، نماز عشاء کے بعد اقتصاب کرتے ہیں، پھر حضور اجازت فرماتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن ربیہ کا ذوق ڈاکٹر صاحب بڑا جدا گانا ہے. ربیہ گھر نہیں جاتے، حضور کے کاشا اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا. میاں آج مدینہ منورہ کی تہجد میں وہ کیفیت ہے جو بیان نہیں ہو سکتی. جب اللہ کا پیارا رسول اپنے کاشانے کا پردہ ہٹا کے باہر نمودار ہوتے ہوگے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. آقا جی ماشاءاللہ، آقا جی ماشاءاللہ. دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے، وہ چاند دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے. خورشید درخشاں کی طرح رات کی صورت، سبحان اللہ، چمک چمک جاتی ہوگی. سبحان اللہ. تاریخ اندھیرے چھٹ جاتے ہوں گے جب حضور کا پرنور چہرہ نمودار ہوتا ہوگا. اور ربیہ کتنے خوش ذوق ہے، سبحان اللہ. ربیہ کتنے خوش ادا ہے، آقا جی ماشاءاللہ، فطرت ہے. آقا جی ماشاءاللہ، نورانی وقت میں حضور کے سامنے حاضر، سبحان اللہ. آقا جی ماشاءاللہ، حضور کو وضو کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. دریائے کرم میں ہمیشہ ہی موجے، ہمیشہ ہی موجے. اس دن ایک خاص لہر اٹھتی ہے، نظر بھر کے ربیہ کو دیکھتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے سل ربیہ، اے ربیہ آج جو کچھ تم نے مجھ سے مانگنا ہے مانگو. میاں یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ یہ وہ ہے جس سے زیادہ کائنات میں کوئی توحید کے رموز و اثرات نہیں سمجھتا. یہ وہ ہے جس سے زیادہ کسی کو اللہ کی معرفت نہیں ہے. یہ ایمان کا کی توحید کو سب سے جاننے والے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے رازدار ہیں. ربیہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو.
یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ عشق بھی کیا رموز و اسرار کو ہوتا ہے؟ جی بابا ظہیر تاجی کہتے ہیں کہ عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، عقل انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، عقل انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ ذرا دیکھو عشق والوں نے، سبحان اللہ، یہ پیار کی بات ہے کہ ظالم نے ایک سوال کر دیا اور سبحان اللہ کیا سوال کیا؟ میں پورے شعور اور آگہی اور یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں اس سے بڑھ کر سوال ہو ہی نہیں سکتا جو اس دن ربیہ نے مانگ لیا، اس سے زیادہ خوبصورت جامع سوال ہو ہی نہیں سکتا جو اس دن ربیہ نے کر دیا ہے۔ کیا گزارش کرتے ہیں؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت عطا کرنا۔ یہ سوال ہے کہ کائنات ہے، یہ سوال ہے کہ کائنات ہے، کوئی شیخ القرآن ہو یا شیخ الحدیث ہو، کوئی کتنا بڑا دانشور ہو، کیا اندیشہ لگا نہیں رہتا کہ شیطان ایمان سے جانے دے گا کہ نہیں جانے دے گا؟ جسے حضور نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، اس پہ شیطان وسوسہ ڈالے گا تو کیا ڈالے گا؟ نکیرین آئیں گے نا، دین و ایمان کا پوچھیں گے، اور میاں جس کا ایمان رسالت محاب سے ضمانت لے چکا ہو اس سے نکیرین کیا پوچھے؟ سبحان اللہ، حشر میں حساب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے نا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جس کے ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ نے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا؟ کیا حساب ہوگا؟ اور جنتیں بھی 8 ہیں نا، یہ نہیں کہا ربیہ نے کہ بس جنت میں بھیج دیں، جائے ہے غالب کیا کہہ رہا، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، غالب ہے سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو۔ یا رسول اللہ بہشت نہیں چاہیے، جنت بھی وہ چاہیے جس میں آپ کا دل ربا چہرہ نظروں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، میاں جنت کی سب سے عرفہ نعمت تو اللہ کا دیدار ہے نا، تو جہاں اللہ کے محبوب کی آنکھیں ہوں گی وہاں سے زیادہ دیدار کہاں ہوگا؟ جی ذرا غور تو کیجئے، یہ ربیہ نے کیا مانگا؟ یہ سوال ہے کہ کائنات ہے؟ جی او میاں اس سے مانگنے والوں کا ظرف دیکھو، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو اس سے مانگتے والے ہیں نا، جو اس کے بھکاری ہیں، ذرا ان کا ظرف تو دیکھو، ان کا کاسہ طلب تو دیکھو، ساری کائنات بھی ان کے کاسہ طلب کے سامنے حقیر ہے۔ ظالم نے ایک سوال میں سب کچھ ہی مانگ لیا جی، کچھ بچا ہے باقی؟ اب عقل خجستہ پا حیران ہے، وہ ششدر کڑی ہے کہ ایک فرد بشر سے اتنا بڑا سوال اور عقل کی درماندگی پہ قربان جائے۔ 1400 سال سے وہ حیران ہی کڑی ہے کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور مانگنے والوں نے جنتیں مانگ لی، اور یہ ظالم آج بھی حیران کھڑی ہے کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ، تمہارے علم کے قربان، تمہارے شعور